العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلاة محمد عزیزان محترم، میں آپ تمام حضرات کو مجلس کی ابتدا میں ہی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجلس زیادہ دیر تک نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی میری حالت آج جو ہے تھوڑا خراب ہو گئی. مولا شفا دیں گے. تھوڑا ٹھنڈ مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو اس لیے میں چونکہ وعدہ ہے لہذا کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے بی بی سیدہ کے حوالے سے کچھ موضوعات پیش کر کے انشاءاللہ مجلس کو تمام کر دوں گا مسائل پڑھ کر. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ بات کہی کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہاں پر اس آیہ کریمہ میں کوثر سے مراد مختلف تفسیریں ہیں، جن تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد یعنی بی بی سیدہ، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو کثرت اولاد عطا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام پر لوگ طعنہ دے رہے تھے کہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا آپ کا دین ختم ہو جائے گا، آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والا نہیں ہے. تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اے میرے حبیب، آپ ان طعنہ دینے والوں سے کہہ دیجئے انا اعطیناک الکوثر، یہ آیت ان کو سنا دیجئے اور یہ ان کا جواب ہے. عزیزان گرامی، بی بی سیدہ بافضیلت خاتون ہے. اس کائنات کے اندر مثال ناممکن ہے. خاتون کے 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلہ بیٹی کا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ زوجہ بننے کا ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ ماں بننے کا ہوتا ہے. عزیزو، تبھی پیغمبر اسلام کو اپنی بیٹی کی عبادت، شرافت، انداز گفتگو پر بڑا ناز تھا، اس لیے کہ جب بھی آپ گفتگو کرتی تھی تو قرآن مجید کے انداز میں کرتی تھی. جب آپ مولا کائنات کی زوجیت میں گئی تو پھر مولا کائنات کو اپنی زوجہ پر بڑا ناز تھا، فخر تھا، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ جیسی زوجہ مجھے ملی ہے کائنات علیہ السلام کے ذریعے بھر دیا. تو پھر یہی حسنین علیہ السلام ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسی ماں ہم کو ملی ہے کائنات میں کسی کو ایسی ماں نہیں ملی ہے. عزیزو، اور اس کے علاوہ آپ کا قصیدہ صرف زمین والے نہیں
आसमान वाले भी आपका कसीदा पढ़ते हुए नजर आते हैं। और आपके घर में ये आलम है कि आप मुसल्ले पर इबादत कर रही हैं, उधर आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं, कोई चक्की चला रहा है, कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झूला झूला रहा है। इसीलिए शायर ने आवाज दी कि है खाने ज़हरा में ये काम फरिश्तों के, कुछ चक्की चलाते हैं, कुछ झूला झूलाते हैं। और जब मंजिल आगे बढ़ती है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जनाब मरियम के लिए यह इरशाद फरमाया कि ऐ मरियम, हमने तुमको आलमीन की खवातीन पर चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है। तो फिर जनाब मरियम पर भी वही नाजिल हुई और उसके बाद बीबी सैयदा पर भी, जिसे इसीलिए आपको मुहद्दिस कहा जाता है, आकर फरिश्ते आपको बशारत देते हैं कि आपको अल्लाह ने आलमीन की खवातीन पर मुंतखब कर लिया है। तो फिर अब दोनों के मुंतखब करने में फर्क क्या है? तो फिर फरिश्ते खुद कहते हैं मरियम को मुंतखब किया है उनके जमाने की खवातीन पर। फर्क पहचाने, मरियम को मुंतखब किया है उनके जमाने की खवातीन पर, मगर ऐ सैयदा आपको मुंतखब किया है पूरी कायनात के खवातीन पर मुंतखब किया है। और सिर्फ वो अपने जमाने तक नहीं बल्कि कयामत तक के लिए मुंतखब कर दिया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है आपकी फजीलत और अजमत का राज। जब आप इस कदर बाइफ़्फ़त हैं कि पैगंबर इस्लाम मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं और आप सवाल करते हैं कि खवातीन के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर जनाब सैयदा ने ही जवाब दिया था कि सबसे बेहतरीन चीज एक खातून के लिए हया और शर्म है, जो आज बाकी नहीं है, किसी भी कौम में बाकी नहीं है। चाहे वो ईसाई मजहब हो, यहूदी मजहब हो या हिंदू मजहब हो, मुस्लिम मजहब हो, आज बाकी नहीं है। यानी मानने वालों में बाकी नहीं है, इस्लाम के कवानीन के अंदर बाकी है। जो बीबी सैयदा ने तमाम खवातीन को पैगाम दिया है, एक बेहतरीन पैगाम है कि जो खवातीन के लिए नमूने अमल है। और इसके अलावा आप तमाम की तमाम वो आयतें कि जो पैगंबर इस्लाम के शान में नाजिल हुई, मौलाए कायनात के शान में नाजिल हुई, मसलन इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर आप ना हो तो फिर आपके बगैर ये आयत अधूरी रह जाएगी, नामुकम्मल रह जाएगी। और उसके बाद मैदान मुबाहला में भी आपको पैगंबर इस्लाम अपने साथ लेकर जाते हैं, अगर आप वहां पे ना हो तो फिर वहां पे सदाकत अधूरी रह जाए। इसी तरीके से अज़ीज़ान गिरामी, जगह जगह पर जहां पर मौका आया है इस्लाम की हिफाजत का, कुरान मजीद की आयत के मिस्दाक का, वहां पर बीबी सैयदा ने नबी को पढ़ के सहारा दिया है और इमाम को पढ़ के सहारा दिया है। आज लेकिन सलाम करने का अंदाज ये बदल गया है कि सिर्फ बड़े ये चाहते हैं कि छोटे हमें सलाम करें। कुछ बड़े ऐसे हैं जो बढ़कर सलाम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिरे से ही खत्म कर दिया जाए। कुछ बड़े हैं जो छोटों को सलाम कर लेते हैं। मगर अगर आप जायजा लें कि हम कहीं पर मेहमान बनकर गए तो फिर हम इंतजार करते हैं कि छोटा बच्चा हमें सलाम करे, बल्कि ये होना चाहिए आप जहां पर मेहमान बनकर गए, आपका भांजा हो, भतीजा हो, इससे पहले कि वो सलाम करें आप खुद सलाम कर लें। इसलिए कि ये तरीका हमें पैगंबर इस्लाम ने सिखाया है। होना क्या चाहिए था कि शहजादी अपने बाबा को सलाम करती रोज, मगर
پیغمبر اسلام شہزادی کے در پر صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد آ کر سلام کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ شاید اس میں راز یہ بھی ہو کہ تاکہ عالم اسلام کے لیے سلام کی عظمت بھی واضح ہو جائے اور بی بی سیدہ کی عظمت بھی واضح ہو جائے. عزیزان گرامی، دونوں پیغمبر اسلام نے واضح کر دیا کہ بی بی سیدہ کی عظمت یہ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. یہ خاص طور پر یہ جب تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اسی جملے سے شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا. ہاں تو عزیزان گرامی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ 1,24,000 انبیاء ان میں سے، اور اس کے بعد پھر جو رسول بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، تو پیغمبر اسلام کو سب پر فضیلت عطا کی، بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. تو کچھ وہ ہیں کہ جو دوسرے کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر سارے کے سارے انبیاء پیغمبر اسلام کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ انبیاء کی منزل ہے کہ انبیاء پیغمبر اسلام کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور پیغمبر اسلام بی بی سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے بی بی سیدہ کی عظمت اور فضیلت. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزو، بی بی سیدہ کی عظمت اور فضیلت بے پناہ ہے، اس لیے کہ جس ماحول میں اور جس فضا میں پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے تھے، مولا کائنات علیہ السلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو اس وقت تو ضرورت تھی کوئی خاتون ایسی ہو جو عرب کی خواتین کو جو جاہل ہیں ان کو عالم بنائے. تو جس طرح پیغمبر اسلام نے بلال جیسا صحابی تیار کیا، مومن بنایا، سلمان فارسی جیسا مومن بنایا، تو پھر بی بی سیدہ نے بھی جناب فضہ جیسی بے مثال خاتون اپنے گھر میں بنائی کہ جس کی مثال آج تک پوری کائنات میں نہیں ملتی ہے. اتنا زیادہ عالمہ بنا دیا کہ جب وہ گفتگو کرتی ہیں تو قرآن مجید کے انداز میں گفتگو کرتی ہیں. تو یہ آپ کی تربیت کا اثر تھا، ورنہ اس سے پہلے جناب فضہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی تھی، بلکہ جب آپ کے گھر میں آئی تو پھر آپ نے جناب فضہ کی تربیت کی تو پھر وہ بھی آپ قرآن مجید کی زبان میں گفتگو کرنے لگے. عزیزو، کوئی ایسا تبلیغ کا میدان نہیں ہے کہ جہاں پر بی بی سیدہ پیچھے ہو، بلکہ ہر موڑ پر، ہر جگہ پر بی بی سیدہ نے پیغمبر اسلام کا سہارا دیا، پیغمبر اسلام کو سہارا دیا، مولا کائنات علیہ السلام کو سہارا دیا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزو، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اور مجلس کو بڑھایا جائے، لیکن عزیزان گرامی، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ مجلس کو اور آگے بڑھاؤں گا. لیکن اس وقت تو اب زیادہ میرے لیے وہ نہیں ہے کہ میں مجلس کو آگے بڑھاؤں. عزیزان گرامی، یہی بی بی سیدہ ہیں کہ جن کی فضیلت بے شمار اور بے پناہ ہے. لیکن عزادارو، پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر ٹوٹ جاتے ہیں. 75 یا 90 دنوں کے بعد آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. مدینے میں پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. کوفے میں انقلاب آیا تو پھر 61 سال کا
فاصلہ ہے، شام میں انقلاب آیا تو 61 سال کا فاصلہ ہے، مگر یہاں پر تو صرف 75 یا 90 دنوں کا فاصلہ ہے کہ جس دروازے پر پیغمبر اسلام سلام کرنے کے لیے آتے تھے عزاداروں، تاکہ لوگوں کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف سلام کیا جاتا ہے، ریسپیکٹ کیا جاتا ہے عزاداروں، اسی دروازے کو ظالموں نے جلا دیا۔ بیٹی باپ کے غم میں مبتلا بیٹھی ہے اور منتظر ہے کہ کوئی چاہنے والا آ جائے اور مجھے فرصہ دے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی کا چاہنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ منتظر رہتا ہے، چاہتا ہے کہ کچھ میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار آ کر مجھے سہارا دیں، مجھے تسلی دیں۔ تو پھر بی بی سیدہ بھی منتظر تھی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے بلکہ کائنات کے رسول تھے۔ وہ اس دنیا سے شہادت پا کر جا چکے تھے، تو پھر بیٹی اپنے باپ کے غم میں مبتلا بیٹھی تھی کہ شاید کوئی آ کر پرسا دے، مگر عزاداروں کوئی آ کر پرسا دیتا نہیں ہے، بلکہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو جاتے ہیں اور آ کر آواز دیتے ہیں ابو الحسن کو باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عزاداروں شہزادی دروازے کے قریب آ کر کہتی ہیں کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ اس نے پیغمبر اسلام کی چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں۔ آواز آئی ہاں ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، پیغمبر اسلام کی امانت ہو، کوئی بھی ہو، بس عزاداروں۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد فضا میں ایک آواز گونجتی ہے، اے فضا مجھے سنبھالو، اے فضا مجھے سنبھالو۔ علی کی زوجہ گر رہی ہے، نبی کی بیٹی زمین پہ گر رہی ہے، بس عزاداروں ادھر آگ لگی اور علی کی زوجہ نبی کی بیٹی خش کھا کر گر پڑی۔ عزاداروں فضا دوڑی، اب جو تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو پھر ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا اے فضا یہ بتاؤ میرے وارث کہاں پر ہیں، میرے وارث کہاں ہیں؟ فضا نے کہا اے شہزادی آپ کے وارث کے گلے میں ظالموں نے رسی کا پھندا ڈال دیا ہے اور وہ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ہیں۔ بس عزاداروں یہ سننا تھا کہ شہزادی نے کہا کہ میرے وارث کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی اور اپنے سر پر پیراہنے پیغمبر کو رکھ کر بد دعا کروں گی۔ اس آواز کا گونجنا تھا عزاداروں۔ مولا کائنات نے سلمان کو آواز دی، سلمان جا کے دختر نبی سے کہہ دو بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ عزاداروں سلمان دوڑتے ہوئے آئے، کہا شہزادی مولا کا پیغام ہے، آپ نبی کی بیٹی ہیں، اگر آپ کی زبان پر بد دعا کا ایک حرف بھی آ گیا نبی کی امت تباہ ہو جائے گی، آپ اپنے گھر میں تشریف لے جائیں۔ عزاداروں شہزادی نے کہا اے سلمان تم نے خوب انصاف کیا، جس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈلا ہوا ہو اس کو گھر میں بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ اب تمہیں عزاداروں سلمان جا کے کہہ دو کہ وہ گھر میں تشریف رکھے، اگر ایک حرف بھی زبان سے بد دعا کا حرف نکل گیا نبی کی امت تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ جذبہ شہزادی کو کہاں سے ملا؟ وہ فوراً چلی جاتی ہیں، اپنے گھر میں تشریف رکھتی ہیں اور کہتی ہیں میرے نبی کی امت تباہ نہ ہو اس لیے میں بد دعا نہیں کروں گی۔ اور تم عزاداروں نبی کانٹے پر چلے مگر بد دعا نہیں کی، نبی کو اوپر پتھر برسائے گئے مگر بد دعا نہیں کی، شہزادی نے بھی بد دعا نہیں کی۔ عزاداروں یہی جذبہ تھا جب شام کے زندان میں جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز دی اے بیویوں اپنے دامن کو اٹھاؤ اور میں بتا دوں ظالموں کو کہ علی کی بیٹی کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے۔
इमाम हुसैन अपने इसमें आगे बढ़े। गोपी अम्मा सरासर हुसैन को देखिए, अब हसन हुसैन को देखा, आंखों से अश्क जारी है, आवाज आ रही है, मेरी बहन दरबार में चली जाओ, मत दुआ करना, हमारे घराने का शर्म नहीं है, अजब नहीं, दिल से नबावत है। अम्मा आप जब दरबार में गई थी तो ख़वातीन का हरता मौजूद था, आपके सर पे चादर थी, शाम के जिंदा